الحبشي كريم الأمين المكين الحليم كريم الغفور الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد بلند الخطاب وحفظ جاري بلند مشهر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا جائے وہ وقت ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب حضور ابو محمد وحی الدین الشیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نورانی رضی اللہ تعالی عنہ اس سالانہ عرس مبارک بڑی گیارہویں شریف کی اس تقریب میں جو کہ کھیپرا والا شریف کی سب سے بڑے دربار نبی دربار عالیہ غوثیہ بابا جی ٹوپی والی جان کی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھیپرا والا شریف گجرات میں ہمیں حاضری اور وہ سے بعد اس محفل کو سجانے کی توفیق ملی. اللہ کریم کے حضور نواز ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کے ایک خواہشات حاجات تمنائیں آرزوؤں کو پورا فرمائے. اور بالخصوص اس وقت جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اوپر عدالت لائے جا رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم مسجد مقدس کی قیادت کی حفاظت فرمائے اور فلسطین کے مظلوم اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور طاغوتی طاقتوں کو ہدایت فرمائے. آمین. حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شمال آپ کا یہی معمول رہا کہ پورا ماہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ دیا. اس لیے کسی نے کہا کہ غوث اعظم کی ہر آن میں دودھ چھوڑا ماں کا رمضان میں. وہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نورانی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو فیوضات رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے نصیب ہیں اور آپ کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت ملی ہے جو فیوضات رسالت آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں. مختصر وقت کے اندر جو ہے اس حوالہ سے بات کروں گا. حاضرین محترم کائنات ولایت کے اندر جو ہے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نورانی کا رتبہ مقام اور درجہ جو ہے ایک محور اور مرکز کا ہے. آپ کو مرکز اور محور کا آپ کی ذاتی اقدس جو ہے درجہ رکھتی ہے. جیسے ایک پرکار جو ہے ایک پرکار سے آپ ایک دائرہ لگاتے ہیں تو جس نقطے پر آپ پرکار کو رکھ کر گھماتے ہیں وہ نقطہ جو ہے اس دائرے کا محور ہوتا ہے جس سے گرد پرکار گھومتی ہے اور جس کے گرد دائرہ لگتا ہے. تو حضرات کائنات دائرہ ولایت کے اندر جو ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سربراہ ہے اور آئمہ اہل بیت اطہار کے بعد جو ہے
دائرہ ولایت اولیاء اللہ کے اندر جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی ذات اقدس کو جو ہے وہ مرکز کا مقام حاصل ہے. دائرہ ولایت کے اندر جو ہے جو مرکز اور محور کا درجہ ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کریم کی ذات مبارکہ ہے اور آئمہ اہل بیت اتحاد کی ذات ہے. اور مقام جو ہے مرکز کا اولیاء اللہ کے اندر ولایت میں وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کا مقام مرکز کا ہے. اور غوث پاک کی جو ذات ہے جو ولایت ہے وہ خود جو ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کریم کی ولایت کی نمائندگی کرتی ہے. غوث پاک خود فرماتے ہیں لکلی بلیش لہو قدم وحید علی قدم النبیش بدر کمالی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کی ولایت کے لیے ایک قدم ہوتا ہے. ہر ولی کو ولایت کے لیے قدم جو ہے وہ چاہیے. ہر ولی جو ہے کسی نہ کسی نبی کی قدم پر قدم ہوتا ہے. اور مجھے جو ہے قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا ہے. مجھے قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے قدم ہوتا ہے جس کے قدم پر جو ہے وہ اپنی ولایت کی بنیاد رکھتا ہے. اور مجھے جو ہے قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا ہے. اور میری بنیاد ولایت کی قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. اور حضرات جتنے بھی اولیاء کرام گزریں گے یا آئے ہیں یا ہوں گے جتنے بھی آئیں گے وہ متبع اور پیروکار و تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. غلام حضور علیہ السلام کے ہیں. متبع اور پیروکار جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی سے اور آپ کی اتباع کی پیروی سے ولیوں کو ولایت ملتی ہے. اور ولیوں کو ولایت ملنے کے بعد جو کامیابیاں ملتی ہیں جو فتوحات نصیب ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ملتی ہے. اور ہر ولی کی ولایت کے لیے جو ہے ایک قدم ہوتا ہے. یعنی اس ولی کی ولایت کا جو ہے ایک سمت ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, ایک رستہ ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے ہر ولی کا. اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر ولی کی ولایت کے لیے جو قدم ہوتا ہے, جو رستہ ہوتا ہے, جو منہاج ہوتا ہے اس ولی کی ولایت کے لیے وہ انبیاء کرام کا قدم ہوتا ہے. وہ مزاج جو ہے نبوت کے اس اللہ کے ولی کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. اس لیے یہ بات دراصل نسبت کی ہے, یہ نسبت کا تعلق ہے. اس لیے جس نبی کی ولایت کو نسبت جو ہے وہ ملی, وہ نسبت جو ہے اس نسبت کے حوالہ سے کسی نبی کی ولایت جو ہے نسبت کے حوالہ سے وہ موسوی ولایت کہلاتی ہے. کسی نبی کی ولایت جو ہے نسبت کے حوالہ سے عیسوی ولایت کہلاتی ہے. کسی نبی کی ولایت جو ہے نسبت کے حوالہ سے ابراہیمی ولایت کہلاتی ہے. لیکن حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شباب لاکانی رضی اللہ تعالی کی شان ہے. یہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ کسی کو موسوی ولایت ملی, کسی کو عیسوی ولایت ملی, کسی کو ابراہیمی ولایت ملی. لیکن وہ فرماتے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ مجھے جو نسبت ملی ہے وہ علی قدم النبیشی بدر کمالی, مجھے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ملی ہے. ہر نبی جو ہے کسی جو ہے ولی کی ولایت کے اندر جو ہے اس ولی کا قدم ہوتا ہے. نبوت کے جو احوال ہوتے ہیں, جو کیفیات ہوتی ہے, جو واردات ہوتی ہے, وہ اس نبی کے بعد جو ہے اس نبی کی امت میں سے جو ولی بنتا ہے وہی جو ہے نبی کی نبوت کے جو حوال ہوتے ہیں, نبوت کے جو
وہ احوال ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، جو واردات ہوتے ہیں، جو مزاج ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ولی کی ولایت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے فرماتے ہیں کہ ہر ولی کی ولایت کے لیے قدم ہوتا ہے، رستہ ہوتا ہے، اور مجھے رستہ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل، میں رستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجھے جو ہے محمدی قدم نصیب ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری طرف انوار چلے آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں؟ انوار چلے آ رہے ہیں، نور آ رہے ہیں۔ تو مجھے جو ہے تشویش لاحق ہوئی، یہ کیسے انوار ہیں، یہ کیسا نور ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ جب میں نے دریافت کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انوار آ رہے ہیں، یہ نور آ رہے ہیں۔ اور کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ جو ولایت کے اندر جو ہے مجھے فتوحات ملی ہیں، جو کامیابیاں ملی ہیں، جو مجھے جو ہے ترقیاں نصیب ہوئی ہیں، اس ترقیوں پر، کامیابیوں پر، ان فتوحات پر جو ولایت کے اندر مجھے ملی ہیں، ان پر جو ہے خود اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے خود تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات کہتے ہیں حضور غوث پاک میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نورانی ممبر بچھ گیا، میں اپنے ہوش کھو بیٹھا، نورانی ممبر بچھا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نورانی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور حضور تاجدار کائنات نے مجھے طلب کیا، میں آپ کی بارگاہ کے اندر آیا، انہوں نے کہا عبد القادر بیٹے عبد القادر، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کر، ہدایت کی باتیں بتایا کر، میرے دین کی تجدید کیا کر، کچھ دین کی تجدید کر، لوگوں کے باطل کو جو ہے دو دے، اور میری جو ہے باتیں اللہ رسول کی باتیں سنایا کر۔ کچھ فرمایا جب یہ باتیں کہیں تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں، کیا میں اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، میں اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں۔ عرب کے لوگ فصیح و بلیغ زبان کو سمجھتے ہیں، میں کیسے جو ہے ان کے دلوں کو مول لوں گا، آپ کی بات جو ہے ان کے دلوں تک پہنچاؤں گا، جو بات آپ کی دل ہو اور ان کے دلوں پر اثر کرے، ان کے باطن کو دھو دے، ان کے لیے اخبار کو چینج کر دے، کیسی میں ان سے بات کروں گا، کیونکہ میں اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں۔ حضرات یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، توجہ فرمائے اس لحاظ سے کہ اس طرح کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمائی ہے۔ جب فرمایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام آ جاؤ ذرا وادی ایمن میں، وادی ایمن میں موسیٰ علیہ السلام آؤ، جب موسیٰ علیہ السلام وادی ایمن میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نور کی ایک چھوٹی سی کرن جو ہے جھلک جو ہے دکھائی، جو بقع نور وہ جگہ بنی ہوئی تھی، تو جب جھلک دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانا، میں تیرا رب ہوں، غالب و حکمت والا، میں تیرا رب ہوں، گھبرانا۔ اور یہ میں نے اشارہ تمہیں جو ہے کرن دکھائی ہے، تو میں پہلے تو بے ہوش ہو گئے، اور پھر ہوش آئی تو کہا کہ یہ کیا تھا؟ تو کہا کہ میں ہی ہوں جو تیرا رب ہے، غالب و حکمت والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جا آج مجھے جو ہے رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور جا کر فرعون کو جو ہے میرا پیغام سنا دے، اور بنی اسرائیل کو زنجیروں سے آزاد کرا دے، اور کیا کر مصر کے اندر جو ہے انقلاب برپا کر یہ تیرے جو ہے کام سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ عرض کیا جو میں نے غوث پاک کی بات بتائی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا باری تعالیٰ کیا کروں، میری زبان جو ہے اس میں لکنت ہے،
میری جو ہے طلاقت لسانی نہیں ہے، میری زبان کے اندر گانٹھ ہے، میں پورے طریقے سے صحیح بات نہیں کر سکتا، میں کیسے تیرا پیغام ان تک پہنچاؤں گا، کیسے ان کے دلوں کو مول لوں گا۔ عرض کیا یا دعا دی موسیٰ علیہ السلام کی رب کے حضور، ربی شرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ جو ہے کشادہ کر دے، اس سینے کو جو ہے وافر کر دے، کھول دے، وسیع کر دے۔ تو آگے فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور جو تو نے مجھے کام سپرد کیا ہے، کیا کام تھا؟ فرعون کے تحت کو الٹنا، مصر کے اندر جو ہے روحانی وہ انقلاب برپا کرنا، اور جو ہے بنی اسرائیل کو جزیروں سے آزاد کرنا، یا اللہ ان کاموں کے اندر جو ہے میری تو مدد فرمانا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور جو میری زبان کے اندر جو لکنت ہے، جو گانٹھ ہے، جو لکنت ہے، جو جیسے میں صحیح بول نہیں سکتا، یا اللہ اس لکنت کو مجھے طلاقت لسانی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو طلاقت لسانی زبانی والی زبان دی، اور ایسی تاثیر اور پر تاثیر زبان عطا فرمائی کہ آپ بات کرتے تھے تو خود ذہن بھی جو تھے ان کے دماغوں سے اتر کر بات ان کے دلوں تک پہنچتی تھی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یہ شان جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یفقہوا قولی، آگے فرمایا یفقہوا قولی، تاکہ جو تیرا قول ہے، جو تیری بات ہے، اس کو میں آسانی سے آگے ٹرانسفر کر سکوں، آگے جو ہے میرا میسج کنوے کر سکوں، لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ ان کے دلوں پر اثر ہو۔ یہی بات جو ہے ادھر غوث پاک نے آقا علیہ السلام کے حکم پر جب حضور نے فرمایا عبد القادر بیٹے تو کیا کر، لوگوں کو وعظ و نصیحت کی باتیں بتایا کر، یعنی تقریر کیا کر، اللہ رسول کی باتیں بتایا کر، اور تو میرے دین کی تجدید کر، دین کو آگے بڑھا، دعوت سلسلہ دعوت تبلیغ کا کام کیا کر۔ تو کہا کہ میں اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، اگر آقا آپ نے فیض اگر مجھے جو ہے امر دیا ہے، حکم دیا ہے تو پھر فیض بھی دے دے۔ جب غوث پاک نے حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ اپنی التجا پیش کی تو حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر ذرا قریب آ، عبد القادر بیٹے ذرا قریب آ۔ جب حضور غوث اعظم قریب آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد القادر منہ کھول۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے 1 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ جو ہے اپنا پیارا مبارک لباب دخن غوث پاک کے منہ کے اندر ڈالا، منہ کے اندر جو ہے اپنا پیارا لباب دخن مبارک ڈالا، اور جب ڈال کر فارغ ہوئے پیچھے ہوئے تو پیچھے تھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ قریب بھی آ گئی، کہا کہ عبد القادر بیٹا تو میرا بھی ہے، اب منہ کھول۔ آپ نے 6 مرتبہ جو ہے مولا علی شیر خدا نے غوث پاک کے منہ کے اندر اپنا لباب مبارک ڈالا۔ اب عرض کی غوث اعظم نے کہ تاجدار کائنات 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ مولا علی شیر خدا ڈالا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں یہ ایسی بے ادبی نہیں کر سکتا، ایسی بے ادبی نہیں کر سکتا، یعنی ادب کے اندر بھی رہے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پلہ ہم برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غوث پاک کو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ فیضان نبوت بھی غوث پاک کو حاصل تھا اور فیضان علویت بھی حاصل تھا۔ فیضان جو ہے نبوت سے بھی غوث پاک کا سینہ روشن تھا اور فیضان علویت سے بھی غوث پاک کا سینہ روشن تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب حضور نے اپنا پیارا لباب دخن مبارک میرے منہ کے اندر ڈالا، پھر مولا علی شیر خدا نے جو ہے لباب دخن میرے منہ کے اندر ڈالا تو کیا ہوا؟ میری زبان سے معرفت کے چشمے ابھر آئے، سمندر موجزن ہو گئے، اور پھر میں بات کرتا تھا، لوگوں کو باتیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ایک مجلس کے اندر جو ہے 70 جنازے اٹھ گئے۔ غوث پاک کی باتیں سن کر 70 بندے جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ایسی جو ہے دل پر اثر کی باتیں، اور 70 جنازے جو ہے کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر اٹھ کے لوگوں کے دلوں کے اندر حجاب پیدا ہو گیا۔ ایسی جو ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے
وہ لباب دفن کی برکت تھی. حضور پاک فرماتے ہیں اس کے بعد میں بولتا جاتا تھا اور جو ہے لوگوں کے دلوں پر وہ اثر کرتی جاتی تھی اور لوگ دائرہ اسلام کے اندر جو ہے مزید داخل ہوتے جاتے تھے. یہ شان اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہے. اسی طرح حضرات محترم جب آپ نے فرمایا نا قدمی ہادی علی رکبات کل ولی شدہ کہ میرا قدم جو ہے تمام ولیوں کی گردن پر ہے، غوث پاک نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا یہ بات. تو اور یہ عذاب سے لوگوں نے پوچھا اس وقت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ غوث پاک نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا ہے، کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ سارے ولیوں کی گردن پر میرا ہی قدم ہے. تو فرمایا ان ولیوں نے ان پوچھنے والوں کو جواب دیا کہ غوث پاک نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی. جب وہ منبر پر کھڑے ہوئے تھے تو ادھر سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا حکم تھا بیٹے عبد القادر بول دے، یہ بول دے قدمی ہادی علی رکبات کل ولی شدہ کہ تیری گردن پر میرا قدم ہے اور تیرے جو ہے قدم جو ہے باقی تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تو یہ غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی. فرمایا الا جو ہے قدم النبی بدری کمالی، جو کمال ہے جو قدم ہے وہ حضور غوث آدم کے کندھوں پر جو ہے وہ غوث پاک کے قدم پر جو ہے کندھوں پر تاجدار کائنات کا قدم ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم غوث پاک پر اور غوث پاک کا آگے کائنات کے سارے ولیوں کی گردنوں پر بھی اور کندھوں پر بھی قدم حضور غوث پاک کا. تو یہ مقام جو ہے شان جو ہے صرف اور صرف حضور غوث آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ شان ایسے ملی ہے فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فیضان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم سے، اور فیضان جو ہے آئمہ اہل بیت طہار کی محبت کی وجہ سے غوث پاک کو یہ بیعت ملا ہے اور آپ اس کے امین ہیں. اور آپ نے پھر اس بیعت کو حضرات کائنات کے ساری جو ہے ساری کائنات کے اندر اس بیعت کو آگے بانٹا. یہ شان اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شباب الافغانی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی ہے. اور ادھر سے سلسلہ چلتا ہوا آج کے دور کے اندر آج ڈھیپڑا والا کے اندر دیکھیے تو پیر سید ہے حضور قطب الاولیاء حضور بابا جی توفیق علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور جو ہے وہ زینت الاشقیاء بابا جی محمود شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سند الاولیاء حضور سید المتقین چمپی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے کہ جنہوں نے قدم با قدم جو ہے حضور غوث اعظم کا کی بات کی، حضور غوث اعظم کے مشن کو آگے چلایا، حضور غوث اعظم کا نام جو ہے جپا اور ریاضی شریف کا سلسلہ جو ہے عرصہ 200 سال سے اس ڈھیپڑا والا شریف کے سب سے بڑے دربار پر وہ جاری رکھا اور اس کو جو ہے شروع کیا. اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری انشاءاللہ تا قیامت جب تک دم میں دم ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے گا انشاءاللہ. اور آخر میں جو بات حضور غوث اعظم کی جو غوث پاک نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا، کیونکہ یہ مہینہ غوث پاک کی وصال مبارک کا مہینہ ہے اور بعد میں لکھا ہے کہ 17 ربیع الثانی کو آپ کا وصال باکمال ہوا. اس مہینہ کے اندر وصال باکمال بھی ہے اور بڑی گیارہویں شریف بھی ہے. اس وجہ سے آج ہم یہ بڑی گیارہویں شریف منا رہے ہیں. جو وصیت کی آخری بات آپ نے فرمایا، بیٹوں نے کہا کہ یا غوث اعظم کہ عبد القادر جیلانی اپنے بابا جان ہمیں کوئی وصیت کر دیں، ہمیں کوئی وصیت چھوڑ دیں تاکہ ہم اس پر عمل پیرا رہیں، تاکہ تا عمر جو ہے اس وصیت پر عمل کرتے رہیں. غوث اعظم نے کہا کہ وصیت یہی ہے کہ تم جو ہے شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں یا شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان کی پابندی کرنا. اب شریعت کے ظاہری احکام کیا ہیں؟ شریعت کے ظاہری احکام ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو ہے حلال حرام امر نہیں. یہ شریعت کے ظاہری احکام ہیں، ان کی پابندی کرنا اور کیا کرنا؟ دوسرا کام تقوی اختیار کرنا. دو ہی ان نے جو ہے وصیتیں کی ہے، دو ہی باتیں بتائی اپنی وصیت کے اندر. ایک جو ہے شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی، دوسرا تقوی اختیار کرنا. فرمایا کہ اگر تم نے یہ اختیار کر دیا کائنات کے سارے ولایت کی ولیوں کی جو ولایت ہے
ولایت کا دار اس دو کاموں میں پنہا ہے، ایک ہے شریعت کے احکام کی پابندی کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کرنا کہ اپنی جو ہے ولایت کے اندر جو ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہر جو ہے کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو خدا دیکھ رہا ہے، یہ جو ہے تقوی اختیار کرنا، تو یہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ اور ہمارے لیے کیا کہا کہ ہم جیسے مریدین عقیدت مندوں کے لیے کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی دعا نہیں کی، ایک ہی دعا کی، باری تعالیٰ جو میرے چاہنے والے ہوں، جو میرے مریدین ہوں، جو عقیدت مند ہوں، ان کے لیے یہ کرنا کہ مرنے سے پہلے جو ہے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی ہے، اور کوئی جو ہے بندہ جو قادری ہوگا، وہ سے پاک کا مرید ہوگا، وہ سے پاک کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوگا، 11ویں شریف کی اس محفل کے اندر آتا ہوگا، وہ کبھی جو ہے توبہ کی توفیق کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سے پاک کہ یہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے، اللہ کریم کے حضور دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہے حضور غوث اعظم کے مریدین کے اندر ایک قیامت بھائی، اور آپ کی نسبت کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے آپ